رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے بستر پر ایک نظر ڈالی۔ درمیان میں اس کا بیٹا زمران سو رہا تھا اور اس کے دوسری طرف اس کا شوہر بھی گہری نیند میں تھا۔ اس نے آنسو صاف کرتے گہری سانس لی، کیونکہ جو قدم وہ اٹھانے جا رہی تھی اس کے بعد اس کا شوہر شاید اسے کبھی معاف نہ کرتا، لیکن اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے زمران کی خاطر وہ کچھ بھی قربان کر سکتی ہے، چاہے وہ اس کی عزت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے دل میں سوال اٹھا، کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ دل نے فوراً کہا، نہیں یہ غلط ہے، مگر دماغ نے بس ایک ہی جواب دیا، یہی ٹھیک ہے۔ اس سے تمہارے بیٹے کی زندگی واپس آ جائے گی۔ یہی سوچ کر وہ بستر سے اٹھی، آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ اکتوبر کی رات تھی، لیکن اسے پسینے آ رہے تھے۔ اس نے وہ لال جوڑا نکالا جو کبھی اس نے اپنے شوہر کے لیے پہنا تھا۔ سہاگن کی طرح تیار ہوئی، کانچ کی چوڑیاں پہنی جیسے کوئی دلہن ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ کالی چادر سے خود کو ڈھانپتے ہوئے قبرستان کی طرف بڑھنے لگی۔ وہاں پہنچ کر اسے ایک سایہ نظر آیا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں آ گئی ہوں، بتاؤ اب کہاں جانا ہے؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ انسانی روپ میں آ گیا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا اس نے 5 سال پہلے اسے دیکھا تھا۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ واقعی اس کی ہو، مگر یہ حقیقت نہیں تھی۔ شاید یہی سوچ کر اس نے درد بھری نظریں اس پر ڈال کر اس سے نظر پھیر لی۔ 5 سال پہلے اس سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اپنی سہیلی کے نکاح میں گئی ہوئی تھی اور جب وہاں اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تقریب ختم ہو چکی تھی اور سب مہمان جا چکے، مگر اس کے بھائی کو آفس کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی، ایکسکیوز می، اگر آپ لیٹ ہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہی نوجوان سامنے کھڑا تھا، شلوار قمیض میں مربوط براؤن ویسٹ کوٹ پہنے۔ وہ اسے کچھ اس انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا بھائی آتا ہی ہوگا، فکر نہ کریں۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ موسم اچانک بدل گیا۔ کالی گھٹائیں چھا گئیں اور وہ گھبرا گئی۔ کچھ لمحے پہلے سب ٹھیک تھا اور ہوا کا نام و نشان نہیں تھا، مگر یکدم بارش شروع ہو گئی۔ وہ حیرانی سے اس نوجوان سے کہنے لگی، دیکھے تو صحیح، ابھی تو کتنا موسم اچھا تھا اور اب اچانک بارش ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ نوجوان مسکراتے ہوئے بولا، شاید قدرت کو بھی یہی منظور ہے کہ میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں۔ چلے جلدی سے میرے ساتھ آ جائیں، اس سے پہلے کہ بارش اور تیز ہو جائے اور آپ کا اتنا پیارا جوڑا بھیگ جائے۔ اس نوجوان نے اوپر سے نیچے تک ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اور اسی لمحے اسے افسوس ہونے لگا کہ کاش اس نے نمرا کی بات مان لی ہوتی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، خوشناس میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں، مگر اس نے اسے یہی جواب دیا تھا کہ میرے بھائی آ جائیں گے، تم فکر نہ کرو۔ سب مہمان جا چکے تھے اور اس کے پاس اس نوجوان کے ساتھ گھر جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو مجھے صرف کالونی تک ڈراپ کر دیں، آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ دل میں اماں کا خوف تھا، اس لیے اس بات صاف کر دی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا اور سر ہلا کر اسے گاڑی تک لے گیا، لیکن جیسے ہی گاڑی دیکھی اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ایک بڑی سی لیموزین میں آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور اسے ایسے بٹھایا جیسے وہ اس کا کوئی خاص ہو۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا، مگر وہ اندر بیٹھ گئی۔ وہ نوجوان بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اس کے لیے عجیب سی تپش تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ گاڑی کو ایک گارڈ چلا رہا تھا۔ وہ کچھ بول نہ پائی اور اندر ہی اندر گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نوجوان اس کے سامنے بیٹھا گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ بولا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح کا رد عمل دے۔ گھبراہٹ میں اس نے باہر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ چونک گئی
کہ لیموزین بالکل نہیں چل رہی تھی بلکہ ایک جگہ رکی ہوئی تھی۔ گھبرا کر وہ فوراً بولی، ایکسکیوز می، یہ گاڑی کیوں نہیں چل رہی؟ وہ جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اس کی بات سن کر فوراً سیدھا ہو گیا اور بولا، فکر مت کریں، میں ڈرائیور سے پوچھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فرنٹ سیٹ کی طرف چلا گیا اور اس کے جاتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور کہنے لگا، محترمہ، بات یہ ہے کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہمیں کچھ دیر کے لیے باہر نکلنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر وہ سر تھام کر رہ گئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی دیکھا کہ وہ ایک سنسان سڑک پر کھڑے ہیں۔ آس پاس جنگل تھا اور عجیب عجیب جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گارڈ گاڑی ٹھیک کرنے میں مصروف تھا جبکہ نوجوان بالکل پرسکون کھڑا تھا، جیسے گاڑی کے خراب ہونے سے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اس نے فوراً موبائل نکالا تاکہ بھائی کو کال کر سکے، مگر وہاں سگنل ہی نہیں تھے۔ اس نے گھبرا کر نوجوان سے کہا، کیا آپ مجھے اپنا موبائل دیں گے؟ میں اپنے بھائی کو کال کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، فکر مت کریں، کچھ ہی دیر میں گاڑی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کو بتایا تو وہ اور زیادہ فکر مند ہو جائیں گے۔ گویا اس کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ گاڑی جلدی ٹھیک ہو۔ اسے یوں گھبرایا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ایسا کرتے ہیں اتنی دیر جنگل میں گھوم لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس کی بے تکلفی نے اسے چونکا دیا، جیسے ہم یہاں تفریح کے لیے آئے ہوں۔ وہ سر تھام کر رہ گئی اور پھر دل میں سوچا کہ گارڈ کے ساتھ اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ ساتھ چلوں۔ وہ آگے آگے جا رہا تھا اور وہ دل میں سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، کبھی آپ نے جنگل میں رات گزاری ہے؟ اس نے چونک کر اسے گہری نظروں سے گھورا اور کہا، یہ کیسا سوال ہے بھلا، میں کیوں کسی جنگل میں رات گزاروں گی؟ اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے بولا، ارے میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا، کبھی اتفاق سے جنگل میں رات گزاریں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے اس کی ساری زندگی جنگل میں گزری ہو۔ اتنے میں اچانک اس کی پیٹھ کے پیچھے کسی جانور کی آواز آئی اور وہ گھبرا کر اس کے قریب ہو گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کب اور کیسے اس کے اتنے قریب آ گئی۔ اس نے اس کو سنبھالنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے سہارا دیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ فوراً سے دور ہو گئی اور اپنے آپ کو سنبھالنے لگی۔ وہ فوراً گھبرا کر اسے معذرت کرنے لگی، سوری، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں آپ کے اتنے قریب آ گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، ارے کوئی بات نہیں، چلے دیکھتے ہیں، شاید گاڑی ٹھیک ہو گئی ہو۔ اس نے اسے سہارا دیا اور اس پتھر پلے راستے پر سے باہر نکالنے لگا۔ جب وہ گاڑی کے پاس پہنچے تو گارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، سر، گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک چمک تھی جسے دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سا خوف اٹھنے لگا۔ وہ دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں میں نے اس نوجوان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ اگر اکیلی چلی جاتی تو اب تک اپنے گھر پہنچ چکی ہوتی۔ پھر اچانک اس کی نظر آسمان کی طرف گئی اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ نکاح والی جگہ پر جو موسمی بگڑاؤ تھا وہ اتنی جلدی کیسے بدل گیا؟ بارش بھی یکدم تھم گئی تھی۔ وہ ان سب سوچوں میں ڈوبی لیموزین میں واپس بیٹھ گئی اور کچھ ہی دیر میں آرام دہ سفر کرتے کرتے آنکھ لگی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اچانک اسے ایسا لگا کہ کوئی اس کے بازو کو جھنجھوڑ رہا ہو۔ آنکھیں کھولی تو وہ نوجوان اس کے قریب کھڑا مسکرا کر بولا، محترمہ، آپ کا گھر آ گیا ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ اس کی بات سن کر اس نے چٹ سے دائیں طرف دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ وہ گاڑی اس کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ حیرت میں پڑ گئی تھی کہ وہ نوجوان اس کے گھر کا پتہ کیسے جانتا ہے۔ اس نے کچھ پوچھنا ہی چاہا کہ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ سو رہی تھیں تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو جگاؤں۔ آپ کے بیگ سے آپ کے بھائی کا کارڈ ملا جس پر گھر کا ایڈریس تھا۔ اس کی یہ باتیں سن کر اسے غصہ آیا اور اس نے شکریہ کہے بغیر اپنا بیگ اٹھایا اور بھاگتی ہوئی گھر کے اندر آ گئی۔ اس کی اماں نے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر فوراً پوچھا، خوشناز، یہ کیا حالت بنا رکھا ہے، کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس نے اپنی اماں کو کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہہ دیا کہ ایک سہیلی کے ساتھ واپس آئی ہوں۔ اگلے دن جب کالج گئی تو بہت بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ پچھلے دن کے تمام واقعات بار بار ذہن میں گھوم رہے تھے۔ خود کو کوس رہی تھی کہ کیسے اجنبی نوجوان کے ساتھ رات کے وقت اکیلے سفر کیا۔ اگر گھر والوں کو اس کا پتہ چل جاتا تو اس کی خیر نہیں تھی، لیکن اسے لگا یہ معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا اور وہ اس نوجوان کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھے گی۔
پر شام کو جب وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ جیسے ہی کال اٹھائی اور فون کان سے لگایا، اس کے بھاری آواز سن کر خوشناز کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اتنی گھبرا گئی کہ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کی اماں نے فوراً پوچھا، خوشناز یہ کس کی کال تھی؟ اس نے اماں کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا، سم والوں کی کال تھی۔ آدھی رات کو دوبارہ موبائل بجنے لگا۔ اب کی بار خوشناز نے فوراً کال اٹھا کر کہا، آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں تو آپ کو بس کچھ یاد دلانے کے لیے کال کر رہا ہوں جو آپ بھول گئی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر خوشناز کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ وہ پریشان تھی کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو وہ بھول گئی۔ پھر اس نے خود کو تسلی دی کہ ساری چیزیں اس نے ٹھیک طرح سے اپنے بیگ میں سنبھالی ہوئی ہیں، لیکن جیسے اس نے کہا کہ آپ نے بھی نہیں سیکھا کہ جب کوئی آپ کی مدد کرے تو اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، میں تو بس یہ یاد دلانے کے لیے کال کی تھی۔ اس کی بات سن کر اسے شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے جواب دیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی، لیکن اب مزید کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور سکون سے آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار اس نوجوان کا مسکراتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ خود سے سوچنے لگی کہ آخر وہ نوجوان مجھ سے کتنا بڑا ہوگا، شاید 30 سال کا تو ہوگا، اور وہ صرف 17 سال کی تھی۔ لڑکی، ان کے درمیان ایک بڑا فاصلہ تھا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے سارے خیالات جھٹک دیے اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دن بعد جب خوشناز کالج پہنچی تو معلوم ہوا کہ انگریزی کے سر شدید بیمار ہیں اور ان کی جگہ ایک نئے سر آ رہے ہیں۔ دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ شاید یہ سر ہم سب کو برابر توجہ دیں گے، نہ کہ کسی ایک کو زیادہ اور کسی کو کم۔ ابھی وہ دل سے یہی دعا کر رہی تھی کہ نیا ٹیچر ان سب کے ساتھ انصاف سے پیش آئے۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی نے جوش سے پوری کلاس میں بتایا، ارے سنو، یہ سر تو پچھلے سر سے بھی زیادہ ہینڈسم ہے۔ اس بار تو ہماری انگریزی واقعی بہت اچھی ہونے والی ہے۔ اس کی بات سن کر خوشناز سر تھام کر رہ گئی۔ جیسے ہی ٹیچر کلاس میں داخل ہوئے، سب احتراماً کھڑے ہو گئے، لیکن جیسے ہی خوشناز کی نظر ان پر پڑی، خوشناز کی روح فنا ہو گئی۔ یہ وہی نوجوان تھا جو اس رات اس کے ساتھ تھا۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ خوشناز کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر بولا، میں آپ کا انگریزی کا نیا سر ہوں، میرا نام کاؤس خان ہے، آج سے میں آپ کو انگریزی پڑھاؤں گا۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے سب کچھ صرف اسے ہی سنا رہا ہو۔ لڑکیاں اس کی تعریفیں کرنے لگیں کیونکہ اس کی انگریزی واقعی بہت عمدہ تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بیرونی ملک سے تعلیم یافتہ ہو کر۔ کلاس ختم ہوتے ہی اس نے جاتے جاتے اسے اشارہ کر کے کہا، آپ میرے کیبن میں آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ سن کر خوشناز کا دل دھڑکنے لگا۔ سب لڑکیاں ایک دوسرے سے چہ مغویہ کرنے لگیں کہ آخر خوشناز کا اور اس کا کیا تعلق ہے؟ سر تو ابھی آئے ہیں، پھر یہ اسے کیوں بلا رہے ہیں؟ جیسے ہی پیریڈ ختم ہوا، خوشناز بھی سر کے پیچھے پیچھے ان کے کیبن میں چلی گئی۔ اس کی ٹانگیں ایسے کانپ رہی تھی جیسے وہ کسی محاذ کا سامنا کر رہی ہو۔ کیبن میں صرف سر ہی تھے۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ رکھے خوشناز کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے سامنے کھڑی سر جھکائے سوچ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تبھی انہوں نے کہا، محترمہ، آپ جانتی ہیں نا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ خوشناز نے ان کی بات سنی تو سر اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ خوشناز نے تھوڑا گھبرا کر کہا، مجھے کیا پتا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ شاید آپ کو نوکری کی ضرورت ہوگی، اس لیے یہ جاب کی۔ خوشناز کی بات پر وہ ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ پھر وہ بولے، آپ بہت معصوم ہیں۔ اس کی اس بات سے خوشناز کا دل ایک دم زور زور سے دھڑکنے لگا اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے کہا، بات سیدھی سی ہے، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر خوشناز کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی بات سن کر پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ایسے گمسم ہو گئی جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ اس کے بعد وہ کچھ بھی کہے بغیر الٹے قدموں واپس چل دی۔ سارا دن عجیب پریشانی میں گزرا۔ سر میں بھی درد تھا۔ جب گھر پہنچی تو اماں نے اس کی حالت دیکھ کر پوچھا، خوشناز کیا ہوا ہے تمہیں؟ مگر وہ اماں کو کیا بتاتی۔ اگلے 3-4 دن اس نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر کالج سے چھٹی لے لی۔ سوچا کہ شاید اس نوجوان کو
نہ دیکھنے سے اس کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ ایک دن اس کی اماں نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے پارک لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ پارک پہنچی، اچانک اس کی نظر اس نوجوان پر پڑی جو دور کسی درخت کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جس سے اس کا دل مزید دہل گیا۔ اس کی ماں نے اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر کہا، خوشناز کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے ماں کو اشارہ کیا کہ وہ نوجوان وہاں موجود ہے۔ ماں نے اس کے سر پر ہلکی سی جپت لگائی اور بولی، پاگل ہو گئی ہو؟ تم ایک خالی درخت کو گھور رہی ہو۔ پھر اس نے دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں صرف درخت تھا، وہ نوجوان غائب ہو چکا تھا۔ اس واقعے نے اس کی الجھن کو مزید بڑھا دیا۔ کئی دن تک اس نے کالج سے چھٹیاں کی، مگر مجبوراً ایک دن اسے واپس جانا ہی پڑا۔ دل کو تسلی دی کہ شاید وہ جا چکا ہوگا، لیکن جیسے ہی انگریزی کا پیریڈ شروع ہوا، وہی سرکاؤس خان کلاس میں آ گئے۔ پیریڈ کے بعد انہوں نے ایک بار پھر اپنے کیبن میں بلایا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ان کے پاس گئی تو وہ کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو کم از کم مجھے اپنا دوست سمجھ لو، اس میں تمہارا فائدہ ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ گہری سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ کس فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے انکار کیا تو شاید وہ اسے فیل کر دیں گے۔ اس ڈر سے اس نے اس کی دوستی قبول کر لی۔ اس کے بعد کاؤس جو کہتا وہ وہی کرتی۔ رات کو وہ اکثر کاؤس سے باتیں کرتی تھی، یہاں تک کہ اسے اس کی عادت ہو گئی۔ وہ اسے قیمتی تحفے دیتا تھا، ہیرے کے زیورات اور بڑی بڑی رقم اس کے کریڈٹ کارڈ میں ٹرانسفر کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس سے منع کرتی کہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مگر وہ کہتا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی، مگر میں تو تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کالج کے ایک سال بعد جب اس کا کالج ختم ہو گیا تو اس وقت تک ہر لڑکی یہی سمجھتی تھی کہ خوشناز کے ساتھ افیئر ہے۔ ایک دن کاؤس نے اسے کہا کہ اسے خوشناز کو ایک سچائی بتانی ہے۔ اب اس کی دلچسپی بڑھ گئی، لیکن وہ سوچنے لگی کہ کیسے سچائی ہوگی۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے اسی پارک میں ملنا، اس پیڑ کے نیچے۔ یہ سن کر اسے یاد آیا کہ وہ پہلی بار اسی پارک میں اپنی ماں کے ساتھ اس سے ملی تھی، لیکن پھر وہ اسے وہاں دوبارہ نہیں دکھائی دیا تھا۔ پھر بھی وہ پارک جانے کا بہانہ بنا کر ہمیشہ کاؤس کے پاس چلی جاتی تھی۔ ایک روز اس نے اس سے اپنی سچائی بتائی۔ جب اس نے کہا کہ میں ایک جن ہوں تو وہ حیرت سے ہنسنے لگی، پر اگلے ہی پل جیسے وہ ایک کالے خوفناک سائے کے روپ میں اس کے سامنے آیا تو اس کی سچائی جان کر اس سے مزید دوستی کا کوئی جواز نہیں رہا۔ خوشناز نے فوراً اسے کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے میرے جذبات سے کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید واقعی ہماری دوستی ہو سکتی ہے، لیکن تم تو ایک جن ہو، میں کبھی بھی تمہیں اپنا دوست نہیں مان سکتی۔ غصے میں یہ کہہ کر خوشناز وہاں سے جانے لگی، مگر وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اس کے سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے کہ کاؤس قریب آتا، خوشناز نے اونچی آواز میں آیت الکرسی شروع کر دی تاکہ وہ کسی طرح سے اس سے دور ہو جائے۔ وہ ایک جھٹکے سے خوشناز سے دور ہو گیا اور غصے سے بولا، خوشناز یہ کیا کر رہی ہو؟ میں کون سا تمہیں نقصان پہنچا رہا ہوں؟ تم میرے ساتھ یہ کیوں کر رہی ہو؟ ایسا مت کرو، مجھے خود سے دور مت کرو۔ مگر خوشناز نے اس کی ایک نہ سنی اور بھاگ گئی۔ کچھ عرصے بعد اس کا کالج ختم ہونے کی وجہ سے اس کے بھائی نے اس کا رشتہ پکا کر دیا۔ وہ لڑکا جہاں اس کا رشتہ ہوا وہ اس کے بھائی کا دوست تھا، جو بہت اچھا لڑکا تھا، مگر خوشناز کو یہ خوف تھا کہ کہیں کاؤس اس کی زندگی میں پھر سے نہ آ جائے۔ چونکہ وہ ایک جن تھا، وہ کبھی بھی اس کے پاس آ سکتا تھا۔ پھر ایک دن جب اس کا رشتہ پکا ہوا تو اسے کاؤس کی موجودگی کا عجیب سا احساس ہوا۔ اس کے کمرے میں وہی خوشبو محسوس ہوئی جو ہمیشہ اس سے آتی تھی، اور پھر اچانک خوشناز کے کانوں کے قریب سرگوشی ہوئی، تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ خبردار اگر تم نے اس سے شادی کی تو میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، تم صرف میری ہو۔ اس کی یہ باتیں سن کر خوشناز کا پورا وجود سناٹوں میں کھو گیا۔ اس نے دوبارہ آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور کچھ دیر بعد اسے اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس جن کو خود سے دور کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ اس لیے اس نے سختی سے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، آیت الکرسی کا ورد کرتی، دم والا پانی پیتی، یہاں تک کہ پانی خود پر بھی چھڑکتی تاکہ جن پاس نہ بھٹکے۔ اس کی واحد آرزو یہ تھی کہ اس کی شادی جلد ہو جائے۔ جب اس کے بھائی نے کہا کہ وہ یونیورسٹی جوائن کر لے کیونکہ
ذکریہ ابھی جاب تلاش کر رہا ہے، تو اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ تو اپنی کلاس کی ٹاپر لڑکی تھی۔ اس کے بعد ماں نے بھائی سے کہہ دیا کہ بس اس کی شادی کروا دے، جاب ہونا یا نہ ہونا اس کے نصیب کی بات ہے، یہ اپنا رزق ساتھ لے کر جائے گی۔ وہ ایک جھٹکے سے شادی کی تاریخ رکھ لی گئی تھی اور وہ بہت خوش تھی، اس کے دل کو سکون مل گیا تھا، کیونکہ جن اب آیت الکرسی کی وجہ سے اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ ایک روز ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس پر چلا رہا ہو، خوشناز ایسا مت کرو، میرا دل مت توڑو، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، تم میرے علاوہ کیسے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ چیخیں سے بہت دور سے سنائی دے رہی تھیں، جیسے ارد گرد ایک حصار ہو جس نے اسے خوشناز سے دور رکھا ہوا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ ذکریہ سے اس کا نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی کے بعد وہ اپنے سسرال آ گئی تھی۔ خوشناز کے لب مسلسل ہل رہے تھے کیونکہ وہ آج بھی آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ اس کی ساس جو ایک تعلیم یافتہ عورت تھی، جب خوشناز کو اس حالت میں دیکھتی تو ایک عجیب سی ناپسندیدگی کے ساتھ اس سے بیزار سی رہنے لگی۔ ایک دن وہ خوشناز کے پاس آئی اور کہنے لگی، آخر تم اس طرح ہر وقت کیوں پڑھتی رہتی ہو؟ ان کی بات سنتے ہی وہ کیسے بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لمحے اسے اپنی شادی کی رات یاد آ گئی، جب ذکریہ کے آتے ہی اس نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا تھا اور خود بھی مسلسل دم والا پانی پیتی جا رہی تھی۔ اس کی شادی کو 4 سال گزر چکے تھے۔ ان سالوں کے بعد اسے خوشخبری ملی کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ سن کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ذکریہ ایک اچھے شوہر ثابت ہوا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی زندگی ایک ایسے دوراہے پر پہنچنے والی ہے جس کے واپسی مشکل ہو گئی۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی، لیکن اس کے شوہر جنہیں اس خبر پر خوش ہونا چاہیے تھا، ان کا رویہ کچھ عجیب ہی تھا۔ ذکریہ کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اسے کچھ چھپا رہا ہے۔ خوشناز جب بھی اس سے پوچھتی تو وہ یہی کہتا، خوشناز تم اپنا خیال رکھو، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا بیٹا زمران بس ایک جگہ چپ چاپ پڑا رہتا تھا۔ پھر ایک روز اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ جب اسے الٹی آئی اور اس نے دیکھا کہ وہ سرخ رنگ کی تھی تو خوشناز کی روح کانپ اٹھی۔ وہ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھی، مگر ذکریہ بار بار منع کر رہا تھا۔ خوشناز میں خود اسے چیک کروا لوں گا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو۔ ایسا لگا جیسے وہ اسے کچھ چھپا رہا ہے۔ اسی روز صفائی کرتے ہوئے اسے اچانک ایک رپورٹ ملی۔ رپورٹ دیکھتے ہی اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ زمران کی رپورٹ تھی اور اس میں لکھا تھا کہ اسے کینسر ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بسایا ہوا گھر اچانک ویران ہو گیا ہو۔ ماں بننے کی جو خوشی ملی تھی وہ ایک لمحے میں جیسے ختم ہو گئی۔ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی خوشناز نے ذکریہ سے کہا، میرے پاس جتنا بھی زیور ہے وہ سب بیچ دو، ہم اپنے بیٹے کا علاج کروائیں گے۔ ذکریہ نے اس کی بات مان لی۔ اس نے اپنا سارا زیور بیچ دیا، لیکن اس کے باوجود کینسر کے علاج کے لیے رقم پوری نہ ہو سکی۔ خوشناز کی ساس جنہیں اپنے پوتے سے بے حد محبت تھی، انہوں نے ان کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور حتیٰ کہ اپنے گھر بیچنے کو تیار ہو گئیں۔ اپنا گھر بیچ دیا اور کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں آ گئے۔ اب وہ کمزور سی ہو گئی تھی۔ جس بچے کو وہ ہر روز اپنے سامنے ہنستے مسکراتے دیکھتی تھی، اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور وہ اکثر سوچتی کہ ایک دن وہ اسے دور چلا جائے گا۔ وہ ہر لمحہ آنسو بہاتی رہتی۔ ذکریہ نے نوکری کر لی تھی اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوشش کر رہا تھا کہ اسے بہتر ملازمت مل جائے تاکہ علاج کے اخراجات پورے کر سکے۔ فرح نے اپنے بچے کو سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ایک روز وہ چھت پر بیٹھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ دل میں یہی خیال تھا کہ اللہ کوئی ایسا وسیلہ پیدا کرے کہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اسی دوران اچانک اسے ایک مانوس خوشبو کا احساس ہوا۔ اس خوشبو نے اسے ماضی میں کھو جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ وہ جن آس پاس ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھی اس کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تم میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ واپس چلے جاؤ، میری زندگی کو مزید مشکل نہ بناؤ۔ میں پہلے ہی بہت مشکل میں ہوں۔ لیکن جتنا وہ اسے دور ہونے کو کہتی، وہ خوشبو اور قریب محسوس ہوتی۔ ایسا لگا جیسے وہ بہت قریب آ گیا ہو۔
خوف سے اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھی۔ تبھی خوشناز کے کان میں سرگوشی ہوئی، اگر کہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور تمہارے بیٹے کا علاج کروا سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، جیسے امید کی ایک کرن اندر جاگ اٹھی۔ اس نے فوراً آنکھیں موند لی اور کھولیں اور دھیمی سانس لیتے ہوئے کہا، کیا واقعی تم میری مدد کرو گے؟ میں نے تو تمہیں ٹھکرا دیا تھا، تم سے شادی نہیں کی تھی، پھر بھی کیا تم واقعی میرے بچے کا علاج کرواؤ گے؟ وہ میری کل کائنات ہے، میں نے اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں سنبھال کر رکھا ہے، میں نہیں جانے دے سکتی۔ یہ کہتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہی سرگوشی کانوں کے قریب آ گئی، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے بچے کا علاج ہو جائے گا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اگر نہیں تو میں اپنی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، میں نے تم سے بے پناہ محبت کی ہے اور اب بھی کرتا ہوں، شادی کر لینے سے یہ محبت کم نہیں ہوتی۔ اس کی باتیں سن کر خوشناز کے دل کو سکون سا مل گیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور جذباتی ہو کر کہا، تو پھر میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ آؤ نا، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ سامنے ایک کالے رنگ کی روشنی نمودار ہوئی اور پھر ایک سائے کی شکل میں وہ سامنے آ گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر بولی، ایسے مت آؤ میرے سامنے، انسانی روپ میں آؤ۔ خوشناز کی درخواست پر وہ اگلے ہی پل انسانی روپ میں سامنے کھڑا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے پہلے تھا۔ وہ اسے 5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ جب بولا، خوشناز تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا۔ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تم ایک جن ہو، میں تم سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ وہ بولا، میں نے تم سے شادی کا کہا تو کبھی نہیں تھا، میں تو بس یہ کہتا تھا کہ میری محبت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ہمارے بیچ کسی کو نہ آنے دو، کسی اور کی مت ہو جانا۔ اگر تم چاہتی تو ساری زندگی میرے ساتھ رہ سکتی تھی، میرے ساتھ وفا کر سکتی تھی، لیکن نہیں، تم نے یہ نہیں کیا۔ اس نے کہا، دیکھو میں پھر بھی تمہارے بیٹے کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر خوشناز نے فوراً کہا، تو کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو۔ تبھی جن نے کہا، چلو میرے ساتھ۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے جانے لگی، لیکن جب مڑ کر دیکھا تو وہ جن وہیں کھڑا تھا۔ وہ پاس نہیں آ رہا تھا، وہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا راز چھپا ہوا تھا جو اندر سے ڈرا رہا تھا۔ اس نے فوراً کہا، کیا ہوا، تم میری مدد نہیں کرو گے؟ وہ کہنے لگا، ایسے تو کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا، تم مجھے بدلے میں کیا دو گی؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کے الفاظ سنتے ہی خوشناز کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے ٹوک انداز میں پوچھا، کیا لینا چاہتے ہو، بتاؤ مجھے۔ وہ بولا، کچھ بھی دے دو، مجھے تو کچھ بھی منظور ہوگا، جو بھی تم دو گی اسے اپنے دل کے قریب رکھوں گا۔ خوشناز نے کہا، تمہیں جو بھی چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، بس میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ اگلے ہی پل اس نے خوشناز کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا بھاری ہاتھ جیسے ہی اس کے ہاتھ سے چھوا تو اسے لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک رات گزار سکتی ہو؟ اس کا یہ مطالبہ سن کر ایسا لگا جیسے کسی نے اسے گہری کھائی میں دھکیل دیا ہو۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹ گئی اور اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے وہ کوئی خوفناک چیز ہو۔ نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خوشناز نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور سخت لہجے میں کہا، کیا یہ کبھی مت سوچنا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم ایسا کرو گے۔ خوشناز کی بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور بولا، کیا ہوا؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو کہہ رہی تھی کہ میں کچھ بھی دینے کو تیار ہوں، اور اب جب میں صرف ایک رات کا تقاضا کر رہا ہوں تو تمہیں یہ بھی منظور نہیں؟ لگتا ہے تمہیں اپنے بیٹے زمران سے اتنی محبت نہیں ہے، ذکریہ سے زیادہ محبت ہے۔ وہ خمار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا۔ اس وقت خوشناز کو اس سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی نیچے آئی، رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ زمران کی دیکھ بھال میں مصروف تھی جب اچانک سے اس کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی، اور تو اور اس بار اس کا بخار رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ذکریہ خوشناز کی کال بھی نہیں اٹھا رہا تھا، وہ دفتر میں تھا۔ اس پل اسے اپنے پیچھے کوئی کھڑا محسوس ہوا۔ جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہ جن پیچھے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ اس نے غصے سے کہا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ وہ بولا، نہیں، میں تو یہ تماشا دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اپنے بچے سے زیادہ اپنی فکر ہے۔ اگر تمہیں اپنے بچے سے
ذرا بھی محبت ہوتی تو میری بات پر بھروسہ کر کے مان لیتی۔ اس نے جیسے ہی یہ کہا خوشناز نے اپنے آنسو ضبط کر لیے۔ وہ وہاں سے واپس چلا گیا، مگر بچے کی طبیعت مزید بگڑنے لگی تھی۔ اس کے شوہر نے بچے کو سنبھالا اور اس نے پکا فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ جن میرے بچے کو ٹھیک کر دے گا تو میں اس کی بات مان لوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے، بلکہ وہ غلطی نہیں، وہ تو ایک گناہ تھا جو وہ کرنے جا رہی تھی، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ زمران کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اسی رات وہ چھت پر چلی گئی اور یہاں وہاں ٹہل کر جن کو تلاش کرنے لگی۔ اچانک پیچھے سے کسی نے تھپ تھپایا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ جن ہی تھا۔ اس نے فوراً اس سے کہا، مجھے تمہاری بات قبول ہے۔ وہ بولا، کون سی بات؟ گویا وہ اس سے کچھ کہلوانا چاہ رہا تھا۔ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، تمہارے ساتھ رات گزارنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اسے ہی پتا تھا کہ اس نے کتنے درد کے ساتھ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے تھے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بولا، ہاں جانتا ہوں تمہارے پاس بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ تمہارے بیٹے کو کینسر کا مریض ہے۔ میں نے یہی بنایا ہے اور تمہارے شوہر کو بھی مار دوں گا۔ مجھے محبت تو ہے تم سے، مگر میں ہمیشہ تمہارا جسم بھی چاہتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر خوشناز تو بے جان سے اسے دیکھتی رہی۔ کس کی وجہ سے اس کے بیٹے کی یہ حالت ہے؟ وہ روتی جا رہی تھی۔ خوشناز اس کے آگے ہاتھ جوڑے بولنے لگی، ہم پر رحم کرو، تمہیں میرا جسم چاہیے نا، کر لو جو کرنا ہے۔ نہیں، اب تم ایک رات کے لیے نہیں، ہر رات مجھے مزے دو گی۔ خوشناز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میرے شوہر اور بیٹی کو بخش دو، میں مان رہی ہوں تمہاری ہر بات۔ کیا تم میرے لیے تیار ہو کر آؤ گی؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے لال جورا پہن کر آؤ اور بالکل دلہن کی طرح تیار ہو کر آؤ۔ میں یہ رات کبھی بھولنا نہیں چاہتا۔ اس کی بات سن کر خوشناز کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جب وہ بولا، بتاؤ خوشناز، کیا میری بات قبول ہے؟ کیا تم میرے لیے دلہن کی طرح تیار ہو کر آؤ گی؟ جب تم مجھے خوش کرو گی تو تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہوگا، اسے کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ خوشناز نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو ایک پل کو بھول گئی کہ اس نے اس سے کیا کہا ہے۔ بس یہی یاد رہ گیا کہ زمران بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے فوراً کہا، ہاں میں یہ سب کروں گی، میں تمہارے پاس آؤں گی۔ تو کب آنا ہے؟ اس نے پرعزم لہجے میں کہا۔ وہ بولا، کل رات دلہن کی طرح تیار ہو کر قبرستان کے پچھلے حصے میں آ جانا، وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا۔ خوشناز اب واپس آ گئی۔ وہ خوش تھی۔ شوہر نے کہا، زمران کو دوا دے دو۔ میں نے فوراً کہا، فکر مت کرو، یہ ٹھیک ہو جائے گا، دوا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ذکریہ کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ ایک دن بھی اگر دوا نہ دی تو پھر اس کی حالت بگڑ جائے گی۔ پتہ ہے نا ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ دوا کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذکریہ کی بات سن کر اس نے غصے سے کہا، ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا 2 دن تک سمران بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کینسر ختم ہو جائے گا۔ اس نے اسے امید دلائی تھی۔ ذکریہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہوئی ہو۔ پھر رات کو سمران کو اپنے ساتھ لگا کر وہ سو گئی۔ اگلا دن اس کے لیے ایک امید کا دن تھا، لیکن ساتھ ہی اس کے لیے شرمندگی کا باعث بھی تھا، کیونکہ اس دن اسے اپنے شوہر سے بے وفائی کرنے جا رہی تھی۔ اس نے وہ لال جوڑا تیار کیا۔ ذکریہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ 5 سال تک تم نے یہ جوڑا نہیں پہنا، اب یہ کیوں پریس کر رہی ہو؟ خیر تو ہے؟ خوشناز نے اس کو کوئی جواب نہ دیا، بس جوڑا پریس کر کے لٹکا دیا اور رات کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کے شوہر اور بچہ سو گئے، خوشناز ابھی دلہن کی طرح تیار ہونے لگی۔ اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ اس دن کو کوس رہی تھی جب پہلی دفعہ اسے دیکھا تھا۔ اسے پھر سے نمرا کا نکاح یاد آیا۔ اسی دن تو اس کی ملاقات اس جن سے ہوئی تھی۔ کاش وہ دن اس کی قسمت میں نہ ہوتا تو آج اس کی زندگی تبدیل ہوتی۔ یہی سوچتے ہوئے اسی دوران وہ تیار ہو گئی۔ آئینے کے سامنے خود کو دیکھا تو بالکل اپنے بارات والے دن کی طرح لگ رہی تھی۔ جلدی سے چادر سے اپنا سر چھپا لیا اور دبے قدموں کے ساتھ گھر سے باہر آ گئی۔ اب اس کا رخ قبرستان کی پچھلی طرف ہی تھا، جہاں اسے وہ سایہ دکھائی دیا۔ اس نے اسے مخاطب کیا، میں آ گئی ہوں، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ وہ اسے ناسمجھی کے انداز میں دیکھنے لگا۔ شاید اسے لگا تھا جیسے وہ تیار نہیں ہوئی۔ یہی سوچ کر اس نے چادر اپنے وجود سے ہٹا لی۔ جیسے ہی اس نے اس کے حسن کو دیکھا، اس نے اپنی آنکھیں ایک پل کے لیے پھیر لیں، پھر کہنے لگا، میرے ساتھ چلو۔
وہ کافی سنجیدگی سے آگے جا رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں بہت سے جیسے موجود تھے۔ وہ خوشناز کو ان سب کے بیچ لے آیا۔ خوشناز ان سب کو دیکھ کر گھبرا رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ سب عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ جن جو خوشناز کو وہاں لایا تھا، اس نے چیخ کر کہا، نوچ ڈالوں گا اس کو، اس کے جسم کے لیے کب سے اس کا پیچھا کیا ہے۔ خوشناز نے جب یہ بات سنی وہ زمین پہ گر پڑی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور وہاں موجود تمام خوفناک شکل کے مالک جن و ہوس پرست تھے، جو دنیا کی خوبصورت لڑکیوں سے اپنی ہوس پوری کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سے خوشناز کی طرف بڑھے اور اسے ہاتھوں میں کبھی یہاں کبھی وہاں اچھالنے لگے۔ وہ روتی جا رہی تھی، منت کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو۔ وہ اس جن کو بول رہی تھی، تم تو محبت کرتے تھے۔ وہ ہنس کر بولا، ہو اس کی محبت ہے، تمہیں درد دے کے تیرا جسم نوچ کر پیار کریں گے ہم سب۔ انہوں نے خوشناز کے کپڑے پھاڑے اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ خوشناز کی چیخیں، رونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ تبھی وہاں سے ایک قریب ایک نوجوان کا گزر ہوا تھا۔ اس نے جب خوشناز کی چیخیں سنی تو وہ اس قبرستان میں آ پہنچا۔ اس نے خوشناز کے ارد گرد بہت سے ہوس کے پجاری جنات کو دیکھا۔ اچانک اس نے بھاری آواز میں للکار کر ان سے کہا، رک جاؤ۔ تبھی ان سب نے مڑ کر دیکھا کہ سامنے خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو۔ تبھی وہ جنزار جو خوشناز کو وہاں لایا تھا، اس نے اس کو دیکھ کر کہا، باسط دور رہو اس معاملے سے۔ خوشناز نے جب دیکھا کہ وہ کوئی مددگار ہے، وہ وہاں سے اٹھ کر باسط کی طرف بھاگنے لگی۔ تبھی ان جنات میں سے ایک نے جن خوشناز کی طرف بھاگتے آنے لگا۔ تبھی جھٹ سے باسط نے ایک جادوئی رسی نکال کر اس جن کے گلے میں پھنسائی اور کھینچ کر اپنی طرف کیا تو اس جن کو آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے خوشناز چلا اٹھی، ڈرو مت، میرے پاس آؤ، باسط نے خوشناز سے کہا۔ وہ ڈرتی ہوئی باسط کے پیچھے جا چھپی۔ باسط نے خوشناز کی حالت دیکھی تو غصے میں لال ہو گیا اور غصے میں ان سب کی طرف بڑھا۔ وہ سب باسط کی طرف آنے لگے۔ باسط نے ایک دم سب کو ختم کیا اور ان سب کو موت کے حوالے کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جن جو خوشناز کو وہاں لایا تھا، خوشناز سے مدد مانگنے لگا۔ خوشناز نے باسط سے کہا، ختم کر دو اسے، اور باسط نے ایک ہی بار میں اسے مار ڈالا۔ ان سب کو ختم کرنے کے بعد باسط نے زمین پر گری چادر جو خوشناز پہن کر آئی تھی اس کو پہنائی۔ ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ خوشناز باسط سے ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ باسط کو اس کے اصل روپ میں دیکھ چکی تھی۔ تم بھی ان جیسے ہو۔ نہیں، میں ان جیسا نہیں ہوں۔ میرا نام باسط ہے، میں ایک جن ذات ہوں، اور وہ صرف جن تھے، وہ حفظ کے پجاری ہیں، اس لیے ان کی کم یہی ہے۔ وہ ابھی آپ کے ساتھ کر رہے تھے، مگر آپ یہاں کیسے آئیں؟ باسط کی بات سن کر خوشناز روتی ہوئی ساری بات بتانے لگی کہ اس کے بیٹے کو اور شوہر کو اس جن نے بیماری دی ہے۔ باسط نے سب سنا اور کچھ دیر بعد اس کی چادر صحیح طریقے سے کڑائی اور پھر اچانک سے کچھ پڑھ کر خوشناز کے چہرے پر پھونکا، جس کے بعد خوشناز نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگلے ہی پل جیسے ہی روشنی ہوئی تو خوشناز ایک الگ دنیا میں آئی تھی۔ خوشناز گھبرا گئی، باسط سے بولی، تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ باسط نے خوشناز سے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں یہاں آپ کے بیٹے کے علاج کے لیے لایا ہوں۔ جو بیماری اس جن نے لگائی وہ ختم کروانے کے لیے لایا ہوں۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، فکر مت کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہتے ہی اچانک سے وہ ایک محل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ محل دیکھ کر خوشناز کی روح فنا ہو گئی۔ اتنا خوبصورت محل اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ باسط بہت غرور کے ساتھ اس محل کی راہداری میں چل رہا تھا، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے سر جھکائے جا رہی تھی۔ ہر کوئی اسے سلام کر رہا تھا، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا، شہزادہ جنات کی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، جبکہ وہ سر جھکا کر سب کو جواب دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کمرے میں آیا، کمرے کا دروازہ کھول کر خوشناز کو اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ خوشناز کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ گھڑی آنے والی تھی جس کا ڈر تھا۔ جب اگلی بار اس کی نظر اس کمرے کے چاروں طرف گئی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ اس کمرے میں ہر جگہ تصویریں ہی لگی ہوئی تھیں، اور وہ تصویریں اور کسی کی نہیں بلکہ وہ تو خوشناز کی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس کا وجود بے جان ہو گیا تھا۔
باسط نے بیچ کی خاموشی توڑی اور کہا، پتہ ہے تمہیں یہ تصویریں کس کی ہیں؟ مشکل سے بولی، میری ہیں۔ لیکن ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، تم غلط ہو، یہ تصویریں تمہاری نہیں ہیں، یہ میری ریاست کی ایک جن زادی کی ہیں۔ اس کی بات سن کر خوشناز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ فوراً بولی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بولا، ایسا ہی ہے، تم ہو بہو میری کزن فاطمہ کی طرح ہو، اور آج تم اس کے کمرے میں ہو۔ باقی سب کو تو یہ لگتا ہے جیسے میں اپنی کزن کو واپس لے کر آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر خوشناز کا دل کانپ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب کہنے لگا، فکر مت کرو، تم یہیں پر رہو، میں آتا ہوں، وہ واپس چلا گیا، جبکہ وہ اس کے کمرے میں بیٹھی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہی تصویریں ہوں، تصویریں بالکل اس کی طرح تھیں۔ ابھی وہ انہیں ایک اور نظر دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھلا اور باسط واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا۔ کہنے لگا، تم تھک گئی ہو، یہ کھانا کھا لو۔ خوشناز نے اس سے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں ہوں تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ میں آج تک اس سے کبھی دھوکہ نہیں دیا، اور آج اسے دھوکہ دے رہی ہوں۔ مجھے تو خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگلے ہی پل باسط نے تسلی دی، کہنے لگا، فکر مت کرو، بس تم یہ کھانا کھاؤ، فجر سے پہلے تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا۔ اس کی بات سن کر اس پر یقین آ گیا۔ اس تسلی کے ساتھ اس نے جلدی سے کھانا کھا لیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ خوشناز کا وجود عجیب طرح سے کانپ رہا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کمزور ہو رہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جب وہ بولا کہ میں اپنی دنیا سے تمہارے بیٹے کے لیے علاج لینے آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے تمہیں سمجھا تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ تم ایک ڈرپوک معصوم سی آدمزادی ہو، کیونکہ تمہارا دل بہت صاف تھا، تم اچھے دل کی مالک ہو۔ اب وقت آ گیا ہے، میں تمہیں واپس تمہاری بستی لے جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے باسط نے پھر سے کچھ پڑھ کر خوشناز کے چہرے پر پھونک ماری۔ اب وہ وہاں سے واپس اپنی بستی آ گئی تھی، بالکل اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ باسط کہنے لگا، جاؤ، اب تم واپس جا سکتی ہو، آج کے بعد میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گا۔ جب اسے زمران کا خیال آیا، اس نے فوراً اس سے پوچھا، میرا بیٹا تو ٹھیک ہو جائے گا نا؟ مسکرا کر باسط نے کہا، ہاں، تم خود جا کر دیکھ سکتی ہو۔ وہ جلدی سے اندر چلی گئی۔ اندر جیسے ہی گئی، شکر ہے اس کا شوہر اور بیٹا دونوں سو رہے تھے۔ اگلے روز زمران کو ڈاکٹر سے چیک کروانا تھا۔ وہ بالکل پر امید تھی، اپنے شوہر کو بھی تسلی دی تھی کہ ڈاکٹر نے جب بیٹے کے ٹیسٹ کروائے تو خوشخبری سنائی کہ اس کا کینسر بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہ کوئی معجزہ ہی ہوا ہے، ورنہ عام طور پر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اسی وقت اسے باسط کا خیال آیا۔ باسط جو اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر گیا تھا، اس کی نیت بالکل بھی بری نہیں تھی۔ باسط نے اس کے بیٹے کا کینسر ٹھیک کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ باسط نے جو مدد کی تھی وہ خوشناز کبھی بھی ساری زندگی کبھی نہیں بھلا سکتی۔